ازلان نام کے حوالے سے بہت سارے والدین سوال کرتے ہیں کہ ازلان نام رکھنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ازلان اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو ازلان جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی عربی میں دو بندوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ وہ صیغہ ہے تثنیہ کا۔ اور اس کی اگر پروناؤنسیشن دیکھیں تو دو طرح سے ہوگی، پہلی میں زے پر زبر آئے گا اور دوسری میں زے کو ساکن پڑھیں گے، یعنی پہلی میں پڑھیں گے ازلان اور دوسری میں پڑھیں گے ازلان۔ دونوں کے معنی پر اگر غور و فکر کیا جائے تو دونوں کے معنی غلط بنتے ہیں اور اس وجہ سے یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر پہلے والا دیکھیں جس میں زے پر ہم زبر پڑھ رہے ہیں ازل، تو دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ازلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ تو یہ ازل کا معنی ہوتا ہے قدیم، ہمیشہ سے رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، انسان اس کے مقابلے میں حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے ازلان یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی قدیم بنتا ہے اور قدیم انسان کی صفت یا انسان سے جڑنے والا کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ غلط ہے۔ دوسرا، اگر زے پر ساکن پڑھیں ازلان، تو ازلان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے گزر بسر میں تنگی۔ دو بندوں کو گزر بسر میں تنگی پیش آئے ان کو کہتے ہیں ازلان۔ تو یہ بھی معنی اچھا نہیں ہے، برا معنی رکھنے والا نام ہے۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے قدیم یا گزر بسر میں تنگی یہ دونوں برے معنی ہیں، ازلان نام نہیں رکھنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر بہت ساری ویب سائٹ ہیں جن کے آپ تلاش کریں ازلان تو بڑے اچھے اچھے معنی آ جائیں گے، اور پھر لوگ علماء کوئی برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو یار ان مولویوں کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، خود اپنی اسٹڈی پوری کرتے نہیں ہیں، دیکھو فلاں اسکرین شاٹ، فلاں چیٹ جی پی ٹی، فلاں یہ فلاں وہ۔ او بھائی، آپ کو ویب سائٹس پر بہت بڑے بڑے جھوٹ مل جائیں گے نام کے حوالے سے۔ ناموں کے مطلب تلاش کرنے تو جس زبان کا نام ہے اس کی ڈکشنری میں تلاش کرنا پڑے گا نا۔ یا تو آپ نے اردو کا نام رکھا ہے تو اردو کی ڈکشنری میں دیکھو، فیروز اللغات میں دیکھو، یا عربی نام ہے تو عربی کی ڈکشنری میں تلاش کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ویب سائٹ میں جہاں پہ جو بھی کسی نے اوٹ پٹانگ معنی لکھ دیا ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے، نہیں، لغت کا اعتبار ہوگا، ڈکشنری میں کیا معنی ہے۔ اور ڈکشنری میں ازلان کے دو معنی نکلتے ہیں، زے پر زبر پڑھیں تو قدیم، یہ بھی مناسب نہیں ہے انسان کے لیے، اور زے پر ساکن یہ گزر بسر میں تنگی والا معنی نکلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ اپنے بچوں کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتے ہیں وہ نام کا تحفہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا تو یہ بندہ اور اس کا بچہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ نام رکھنے کا یہ ہے کہ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقے میں نام رکھیں محمد، کہ میرے بچے کا نام محمد ہے، تاکہ محمد نام کی جو اتنی ساری فضیلتیں آئی ہیں وہ آپ کو بھی حاصل ہو جائیں اور آپ کے بچے کو بھی حاصل ہو جائیں۔ پھر آپ کہیں کہ محمد، اگر میں نے سارے بچوں کا نام محمد رکھ دیا تو پھر پکارنے میں مسئلہ ہوگا، اور محمد کے نام کا وہ ادب ہم شاید نہ رکھ پائیں، تو پکارنے کے لیے ہم کچھ اور نام دیتے ہیں، اور کچھ اور نام میں پھر آپ نے یہ حدیث ذہن میں رکھنی ہے کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو اور اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ تو انبیاء کے نام سلیکٹ کر لیں، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد یوسف، محمد یحییٰ، محمد آدم، اتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ یا صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام سلیکٹ کر لیں، محمد علی، محمد حسن، محمد حسین، محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عثمان، اتنے پیارے پیارے برکت والے نام ہیں۔ محمد کی فضیلت بھی آپ کے بچے کو حاصل ہوگی، اور صحابہ اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے کی وجہ سے ان ناموں کی بھی بہترین برکت حاصل ہوگی۔ تو یونیک پن کے چکر میں بچے کو ان ساری فضیلتوں سے ماں باپ محروم کر دیں، یہ انتہائی غیر مناسب رویہ ہے۔
ہم اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہیں، تو بچہ پیدا ہو تو انٹرنیٹ کے بجائے علماء سے رابطہ کر کے ان سے اچھا سا نام پوچھ کے وہ بچوں کو نام دیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے اسلامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا